السلام علیکم ناظرین، میرا نام محمد عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل خواتین حضرات۔ آج کی ویڈیو ہماری ایک ایسے ٹاپک پہ ہے جس کے بارے میں آپ یا تو سن چکے ہوں گے، یا اس طرح کے ایک اور آپریشن، ایک اور ایونٹ کے بارے میں آپ لازمی سن چکے ہوں گے۔ خواتین حضرات، خبریں آ رہی ہیں کچھ جگہوں پہ ریپورٹڈلی، کچھ لوگ اس بات کا تاثر دے رہے ہیں، کھلم کھلا تو نہیں کہہ رہے لیکن تاثر دے رہے ہیں کہ شاید انڈین انٹیلیجنس ایجنسی را جو ہے وہ پاکستان کے پاکستان کے شہر کیپٹل آف دا پنجاب لاہور میں کچھ ایکٹیویٹیز یا کچھ آپریشنز کر رہی ہے۔ اب کیا یہ آپریشنز یا ایکٹیویٹیز واقعی را کنڈکٹ کر رہی ہے، یا یہ جو لاہور میں ایک قتل ہوا ہے کیا وہ شخص واقعی ہی خالصان موومنٹ سے ایسوسیٹڈ ہے؟ خالصان موومنٹ ہے کیا چیز، اور وہ شخص کب مرا، کس نے مارا، کیوں مارا، اور اس کا انڈین ایجنسی را کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور پاکستان اس کے بارے میں اب کیا کر رہا ہے، ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو خواتین حضرات، خبر یہ ہے کہ پچھلے ہفتے لاہور میں جوہر ٹاؤن کے علاقے میں پرمجیت سنگھ نامی ایک سکھ who was 63 years old was killed by unidentified young men, gunmen basically. ینگ مین اور گن مین ان آئیڈینٹیفائڈ یعنی کچھ نامعلوم افراد نے صبح کے ٹائم when he was on his morning walk، جب وہ مارننگ واک کر رہے تھے، صبح سیر کے وقت جب وہ جاگنگ واک جو بھی کرنے نکلے تھے، اس وقت ان کو گولیاں مار کے مار دیا گیا، اور ان کے جو سیکیورٹی گارڈ تھے وہ بھی ہی از ویری سیریسلی انجرڈ۔ تو انڈیا ٹی وی، این ڈی ٹی وی اور باقی انڈین میڈیا کے مطابق وہ شخص پاکستان میں خالصان موومنٹ کی ایک فورس کو ہیڈ کر رہا تھا، یعنی دس گائے پرمجیت سنگھ جو کہ یہ بابا جی جو ہیں، یہ خالصان موومنٹ کے ایک کمانڈر تھے، اور وہ پاکستان میں رہ رہے تھے اور ان کو مارا گیا ہے۔ اب مارا جہاں جہاں رپورٹ ہوا این ڈی ٹی وی اور باقی جتنی جگہوں سے آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ ان آئیڈینٹیفائڈ گن مین کے طور پہ اس کو لکھا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ چیزیں مینشن کرنا کہ وہ خالصان موومنٹ کے ایک ہیڈ ہیں یا ان کے کمانڈر ہیں، یہ اس چیز کی طرف انڈائریکٹلی اشارہ کیا جاتا ہے کہ شاید وہ انڈین سیکیورٹی فورسز سے پناہ لے کے پاکستان میں بیٹھے ہوئے تھے، یا پاکستان خالصان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اس طرح کی چیزوں کا وہ کیا کیا جا رہا ہے، تاثر دیا جا رہا ہے، یا مطلب یہ ہے کہنے کا، یعنی انڈین خالصانی طریقہ کمانڈر پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے تو ظاہر دشمن تو نہیں ہے نا۔ اگر رہ بھی لاہور میں رہا اور اتنا اوپنلی موو بھی کر رہا، اس کے پاس اپنا سیکیورٹی گارڈ بھی ہے، تو انڈین میڈیا اس چیز کو اس کے تانے بانے جوڑ کے یہ سارا اسٹرکچر یا پکچر کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی انڈین میڈیا نے، انڈین جو ایجنسیز ہیں را ہے اس نے کیا ہے، اور اگر انہوں نے کیا ہے تو اس کے بارے میں پاکستان کا کیا سٹانس ہے، اور پاکستانی ایجنسیز اس کے بارے میں کیا ایجنسی سے میری مراد ہے کہ کیا انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی ہے، وہ انویسٹیگیشن کر بھی رہی ہیں کہ نہیں کر رہی۔ پاکستان میں تو یہ خبر بالکل ڈھکی چھپی سی ہے، انڈین میڈیا میں تو خیر بڑی زور و شور سے اچھالی گئی ہے، وہ تو یہ بلاول بھٹو والا ایپیسوڈ اور باقی چیزیں ہو رہی ہیں۔ انڈیا میں ایس سی او تنظیم جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے اس کا اجلاس ہو رہا ہے، ادروائز یہ بڑی انڈین میڈیا نے اس کو بڑا ہوا کریٹ کرنا تھا، اور آپ دیکھیں گے فیوچر میں، نیئر فیوچر میں یہ پاکستان کے خلاف اس کو یوز بھی کریں گے کہ سکھ خالصان موومنٹ کا کمانڈر پاکستان میں مارا گیا، ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا۔ تو سوال یہ ہے کہ وٹ از خالصان موومنٹ؟ خالصان موومنٹ بائی دا وے یہ ہے کہ یہ 1947 سے پہلے، پاکستان اور انڈیا بننے سے پہلے جو سکھ ہیں، خاص طور پہ جو انڈین پنجاب میں رہنے والے سکھ ہیں، وہ خود کو ایز اے الگ، ایز اے ڈفرینٹ سیپریٹ نیشن، ایز اے اینٹیٹی دیکھتے ہیں، اور انہوں نے 1947 میں اس چیز کا مطالبہ کیا تھا، اور اس کے بعد بھی کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کی دو الگ الگ قومیں، نیشنز بنانے کے بعد ایک الگ، یعنی پنجاب کے ایریا پہ مشتمل ایک ملک خالصان بھی بنایا جائے، جو کہ کیا کرے گا، جو کہ صرف سکھوں کا ہوگا۔ ان کے پاس ابھی تک یہ اس چیز موومنٹ کو رن کرنے، ان کے پاس اپنا ایجنڈا بھی ہے، بڑی اسٹرانگ تنظیمیں ہیں پوری دنیا میں، یہ پھیلے ہوئے، خاص طور پہ یو کے، کینیڈا، آسٹریلیا، یہ تین تو ایسے ملک ہیں جہاں پہ سکھوں نے بڑی اسٹرانگلی ریفرینڈم بھی کروائے ہیں، وہ موومنٹس چلاتے ہیں، ان کے وہاں پہ دفاتر ہیں، پولیٹیکل اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں، انٹرنیشنل پالیٹکس میں وہ حصہ بھی لیتے ہیں، تو دے آر ویری اسٹرانگ on the basis of being a strong political group or a strong political voice in India۔ اور انڈیا کے جتنے بھی مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلہ، ایک بڑا مسئلہ جو کنٹینیوسلی کانسٹنٹلی انڈیا کے ساتھ چلتا آ رہا ہے، ایک یہ بھی ہے کہ ان سے خالصان موومنٹ کنٹرول ہو ہی نہیں پا رہی، اور انہوں نے پچھلے سال جو کووڈ ڈیز تھے اس کے بعد
خالصان موومنٹ کنڈکٹ کرنے والے جو فری خالصان اور فری پنجاب اس طرح کے جو گروپس ہیں، انہوں نے سب سے پہلے آسٹریلیا میں اپنا ریفرینڈم کرایا، یو کے میں ریفرینڈم کرایا، یو ایس اے میں ریفرینڈم کرایا، یہ میرے خیال سے کرانے جا رہے ہیں، اور کینیڈا میں بھی ریفرینڈم کرایا۔ ریفرینڈم وہاں پہ وہ لوگوں کو بلاتے ہیں اور ان سے ووٹ کرواتے ہیں، اور وہ اب اسی ریفرینڈم کے بعد ایک شخص جس کا نام امرت پال سنگھ ہے، جس کی ڈیتھ ہوئی ارمنجیت سنگھ اور پرمجیت سنگھ سوری، اور امرت پال سنگھ ایک ناؤ ڈیز کرنٹ ٹائم میں انڈیا کے اندر جو خالصان کا سب سے پرومیننٹ، سب سے ایکٹیو، سب سے ویجیلنٹ اینڈ سب سے بڑا لیڈر ہے، اور جس نے انڈین میڈیا اور انڈین گورنمنٹ کو بڑا سر پہ اٹھا رکھا ہے، وہ امرت پال سنگھ ہے۔ اور وہ اس سارے ایپیسوڈ کے بعد کینیڈا سے اور فارن کنٹری سے واپس آیا، اور اس نے یہاں پہ وہ ایکٹیویٹیز کرنا شروع کی ہیں۔ اسی طرح کا آپریشن جو لاہور کا جس کو بتایا جا رہا ہے، پاکستان پہلے بھی فیس کر چکا ہے کہ ان ٹرمز آف اسامہ بن لادن، جب یو ایس کمانڈوز، نیوی کے کمانڈوز ایبٹ آباد میں اترے اور 1 گھنٹے تک انہوں نے آپریشن کیا، اسامہ کی لاش کو اٹھایا اور لے کر گئے، حالانکہ ہی واز ڈکلیئرڈ انٹرنیشنل ٹیررسٹ، اس کو کہا گیا تھا۔ جس شخص کی لاہور میں ڈیتھ ہوئی ہے، اس کو بھی انڈین کورٹ کی جانب سے ایک ایکسٹریمسٹ اور ایک ٹیررسٹ کنسیڈر یا ریکگنائز کیا جا چکا ہے، اور اس کی ڈیتھ ہوئی۔ اسی طرح کے ایک شخص کے پہلے افغانستان میں بھی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور ایک کی کراچی میں بھی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ تو یہ تیسرا قتل ہے جو کہ خالصان موومنٹس کا ہو رہا ہے اور انڈیا سے باہر ہو رہا ہے۔ تو افغانستان والے کی تو سمجھ آتی ہے، چلو شاید وہاں پہ اگر انڈین میڈیا، انڈین را نے یا کسی اور نے نہیں بھی مارا تو وہاں پہ ریلیجیس کسی میٹر پہ، یا ویسے بھی وہاں پہ قتل بلا وجہ ہو جاتے ہیں تو مار دیا ہوگا کسی نے، لیکن پاکستان میں اس کو مارنا، اور وہ بھی جوہر ٹاؤن لاہور کے علاقے میں، اور وہ بھی گولیاں کر کے فائر کر کے مارنا، اور ایک سے زیادہ گن مین مارنا، یہ چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سویئر قسم کی ہیں، تھوڑی انٹینس ہیں۔ ان پہ ذرا پاکستان کو ایٹلیسٹ چاہیے کہ وہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں اور اس کو کلیئر کریں۔ کلیئرٹی آف تھاٹس اور کلیئرٹی آف فیکٹ اینڈ فیگرز ہونا بہت ضروری ہے، ادروائز پاکستان کے خلاف اس چیز کو فیوچر میں، نیئر فیوچر میں میں یوز ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں کہ شاید انڈیا اس کو دوبارہ نیئر فیوچر میں پاکستان کے خلاف یوز کرے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ نہیں یار، خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ ناصر۔